الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری جم نعرہ یا غوث اعظم می زنم غمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ آئیے حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اسی آیت کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج اس بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا، آج اس منبر پر خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا کہ جس منبر پر بولتے ہوئے بڑے بڑے علم و فن کے تاجدار بھی لب کشائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، مگر پیارے یہ سب ہمارے اساتذہ کرام کی نوازش اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، اور یہ تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا فرمانا، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا فرمانا۔ آئیے حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھیے تو اللہ رب العزت کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، گویا کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہے تو پیارے ہرگز اللہ رب العزت کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا، اس لیے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہے، اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو پیارے ہرگز اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا مگر احسان نہیں جتایا، عقل و شعور سے بندے کو نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے اللہ رب العزت نے بندے کو نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے بندے کو نوازا مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی مگر احسان نہیں جتایا، بولنے کی قوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی مگر احسان نہیں جتایا۔ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ یوں ہی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے احسان عظیم فرمایا مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ
میں نے آدم علیہ السلام کو سب سے اللہ بنا کر بھیجا، اس لیے تم پر احسان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا، اس لیے تم پر احسان کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا، اس لیے تم پر احسان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا، اس لیے تم پر احسان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا، اس لیے تم پر احسان کیا۔ مگر پروردگار عالم جب ذکر کرنا ہوا مقصود مدینے کے تاجدار کا، جب ذکر کرنا ہوا کالی کملی والے کا، جب ذکر کرنا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ رب العزت نے لقد من اللہ فرما کر حضور علیہ السلام کی عظمت کا پرچم لہرا دیا اور ساری مخلوق میں آپ کو ممتاز فرما دیا۔ پیارے جلیل جملے پر سرکار اعلیٰ کی نظر پڑتی ہے تو میرا امام بریلی سے پکار اٹھتا ہے، ارے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی۔ اور احسان کیوں نہ جتایا جائے کہ سرکار کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو کائنات کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکا، یہ شجر و حجر، یہ شمس و قمر، سب حضور علیہ السلام کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، ارے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جب اس دھرتی پر پڑتے ہیں تو کفر و شرک کے بادل چھٹ جاتے ہیں، ظلم و زیادتی کی آندھیاں تھم جاتی ہیں، طاقت و قوت کا بیجا استعمال بند ہو جاتا ہے، مظلوموں کی سسکیاں مسکراہٹوں میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور عورتوں کو وقار و مقام مل گیا تھا پیارے، اور بچیاں خیر و برکت کا پیغام بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ارے جس رسول کی قدموں کی برکت نے ذروں کو آفتاب بنا دیا، جس رسول کی قدموں کی برکت نے غلاموں کو امام بنا دیا، بھلا ان کی تعریف